أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. عزیزان گرامی اور ناظرین محترم، السلام علیکم. گزشتہ گفتگو فرقہ واریت کے عنوان پر طوالت اختیار کر گئی تھی اور میں اس عمر کی معذرت چاہتا ہوں. آج کی نشست میں بھی گفتگو کا عنوان فرقہ واریت ہی ہے، لیکن کچھ کہنے سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میری اس گفتگو کا مقصد کسی امر کو یا کسی واقعے کو صحیح یا غلط قرار دینا یا ججمنٹل ہونا نہیں ہے. میری تمام تر گفتگو کا مقصود یہ ہے کہ جو چیزیں فساد پھیلاتی ہیں وہ کسی بھی صورت میں تعریف خیر یا تعریف حسنہ کے دائرے میں نہیں آتی. آئیے دوسری نشست کا آغاز کرتے ہیں. یہ سورہ مبارکہ بقرہ کی 11ویں اور 12ویں آیت ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. یہی لوگ ہیں جو فساد پھیلانے والے ہیں اور ان کو اس امر کا شعور نہیں ہے. یہ بات میں نے اس لیے عرض کی، جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو احباب ہم سے کہتے ہیں ہم تو سچ بول رہے ہیں. یاد رکھیے گا، ایسا سچ جس سے فساد پھیلے وہ خدمت نہیں ہوتی، وہ سروس نہیں ہوتی، ڈس سروس ہوتی ہے اور وہ فساد ہوتا ہے. دوسری آیت وافی ہدایہ، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، تیسرا سورہ قرآن مجید کا، اور اس کا نشان ہے 103 اور 104. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ نہ ہو. اور یاد کرو اس وقت کو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. اللہ نے تم کو اس نعمت سے نوازا جس کے ذریعے تم ایک دوسرے کے لیے دلوں میں الفت محسوس کرنے لگے، اور اس نعمت سے فاصبحتم بنعمت اخوانا، تم بھائی بھائی ہو گئے. وکنتم علی شفا حفرۃ من النار. اس نعمت نے تمہیں تباہی کی غار کے اس دہانے سے بچا لیا جہاں تم کھڑے تھے. فانقذکم منہا، اس سے بچا لیا. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون. اور اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. گزشتہ گفتگو میں ہم نے سورہ مبارکہ الانعام کی 159ویں آیت کا حوالہ دیا تھا، جہاں ارشاد ہوا کہ وہ لوگ جو فرقہ فرقہ ہو گئے، جنہوں نے دین میں فرقے پیدا کیے اور گروہ بن گئے، اور اپنے حبیب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہارا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ فرقہ بندی پیدا کرنے والے، شیرازے کو منتشر کرنے والے سرکار ختمی مرتبت سے اور سرکار ختمی مرتبت کی محبت کا حق ادا نہیں کر رہے. اگر یہ کوشش لاشعوری کی بنا پر ہو تو کوشش کرنا چاہیے کہ شعور حاصل ہو، اور اگر جان بوجھ کر ہو تو یہ وہ چیز ہے جو آپ کو مسلمان نہیں بلکہ اسلام دشمن بنا دے گی، اسلام دشمنوں کو معاون بنا دے گی.
ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب ایک مکتب فکر کا مسلمان دوسرے مکتب فکر کے مسلمان کے لیے تعاون کرتا تھا امور خیر میں، تعاونوا علی البر والتقوی پر عمل کرتا ہوا۔ آج عالم یہ ہے کہ دین سے محبت کے نام پر اصحاب کبار کا نام لے کر یا اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا حوالہ دے کر ہم ایک دوسرے کا دل دکھاتے ہیں اور مسلمانوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں۔ کیسے؟ آپ جانتے ہیں کتنے گھر اجڑ گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں، کتنی بہنوں کے سہاگ اجڑ گئے، کتنی گودیں کو اجاڑ دی گئی۔ اور طوالت سے بچنے کے لیے میں صرف آج سنی شیعہ بھائیوں سے ایک سوال کر رہا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ شیعہ عقیدے کے مطابق سرکار ختمی مرتبت کی رحلت کے بعد خلافت بلا فصل امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا حق تھا، چل حق ہے۔ ہمارے سنی بھائیوں کے نزدیک مولا علی کے لیے سرکار دو عالم نے فرمایا تھا کہ تم میں سب سے صحیح فیصلہ کرنے والا اقضاکم علی، علی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ دونوں فرقے مانتے ہیں۔ جس وقت مولا کائنات مولا مشکل کشا کو حکومت نہیں ملتی اور حضرت ابو بکر خلیفہ بن جاتے ہیں، تو ابو سفیان نے آ کر مولا مشکل کشا سے یہ کہا کہ یہ آپ کا حق تھی، خلافت آپ کا حق تھی، آئیے میں آپ کی مدد کروں گا، آپ یہ حق حاصل کریں۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے دل سے اسلام کی دشمنی اب تک نہ گئی۔ کیا مطلب ہے؟ خلافت کے اختلاف سے جو مسلمانوں میں تصادم پیدا کرے، مولائے کائنات کے ارشاد کے مطابق وہ اسلام دشمنی ہے، اسلام کی خدمت نہیں ہے۔ اس لیے عزیزو، اپنی مجلسوں اور اپنی میلاد کی محفلوں کو مناظرے کی جگہ نہ بناؤ۔ میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا آئندہ نشستوں میں بھی، اور مختصر گفتگو کروں گا، اور یہ بھی عرض کروں گا کہ اس فرقہ واریت اور فساد کو روکنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اور یہ بھی عرض کروں گا کہ مناظرے کی جگہ کیا ہے اور محفل و مجلس کا مقصد کیا ہے۔ یاد رکھیے، مولا کائنات نے فرمایا تھا نہج البلاغہ میں، وما خیر بخیر بعدہ النار، ایسا خیر نہیں ہے جس کے بعد جہنم ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم زمین میں فساد پیدا کرو گے، جب ایک دوسرے کو دوسرے کے خون کا پیاسا بناؤ گے، دشمن قرار دو گے، لیبل لگا دو گے ایک فرقے پر اہل بیت کا دشمن ہونے کا اور ایک فرقے پر اصحاب کے دشمن ہونے کا، تو فساد پھیلے گا۔ فساد آپ کو فتنے تک لے جائے گا، اور قرآن نے کہا الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے زیادہ برا ہے۔ بھائیو، سوچو کہ آپس میں متحارب اور متصادم ہو کر کہیں آپ دشمنان اسلام کے ہاتھ تو مضبوط نہیں کر رہے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔